ہیں کہ جب آپ کھڑے ہوئے تو وقد اثر فی جنبہ، آپ کے پہلو میں چٹائی کے نشانات دیکھے گئے. تو قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول لو اتخذنا لک وطئا، کہ اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم آپ کے لیے بچھونے کا انتظام کریں، گدے کا انتظام کر دیں. کس نے کہا؟ صحابہ کرام نے کہا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ اجازت دے دیجئے، ہم آپ کے لیے کسی اچھے بسترے کا انتظام کریں، ہم آپ کے لیے کسی گدے کا انتظام کریں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کائنات کا جواب سنیں. آپ فرماتے ہیں مالی وللدنیا، ارے ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے، کیا سروکار ہے. ما انا فی الدنیا الا کراب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. اے وہ لوگ جو نرم گرم گدوں پر لیٹ لیٹ کر اپنے جسم کی موٹائی کو بڑھانے والوں اور رب کی عبادت سے بیزار ہو جانے والوں، اپنے مقصد وجود کو پہچانو کہ رب نے تمہیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. صرف کھانے کے لیے نہیں، کمانے کے لیے نہیں، آرام کے لیے نہیں، بلکہ اس اخروی زندگی کو بچانے کے لیے، اس زندگی میں آرام پانے کے لیے. اور وہ لوگ کبھی بھی اس زندگی میں آرام نہیں پا سکتے جنہوں نے صرف اس دنیا میں آرام چاہا اور اس دنیا میں آرام کا مطالبہ کیا اور اس دنیا میں آرام کیا اور اس دنیا میں ہنسا. وہ اس دنیا میں ہنس نہیں سکتا. اگر تمہیں پانا ہے اس دنیا میں کچھ، اس اخروی زندگی کو بنانا ہے تو یہاں شہوات و لذات کو کچل ڈالو، اپنی بری خواہشات کو نابید کر ڈالو. اگر تمہیں جنت کی وہ راحتیں، جنت کا وہ سکون، جنت کا وہ چین پانا ہے، چھوڑ دو نرم گرم بستروں کو، آ جاؤ. کون وہ پسند کرے گا؟ کوئی ہے جو پسند کرے کہ مؤذن کی صدا فجر میں صبح کے وقت ہو اور اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ دے؟ کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا. مگر اپنی زندگی کا مقصد پورا کرنا ہے، مقصد کو پانا ہے تو اٹھ جاؤ، نرم گرم بستروں کو چھوڑ دو، آ جاؤ رب کی عبادت کی طرف. پیارے رسول فرماتے ہیں ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہے؟ ما انا فی الدنیا الا کراب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. ہمیں کیا مطلب ہے دنیا؟ ہم دنیا میں تو صرف اس طرح ہیں، ہم دنیا میں صرف اس طرح رہنے کے لیے آئے کہ کوئی راہگیر مسافر چل رہا ہو کسی درخت کے سائے تلے آرام کے لیے، وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا ہو، آرام کیا، بس وقت ہو گیا، وہاں سے چل دیے. بس اسی مسافر اور راہگیر کے مانند ہے. یہ دنیا گھر بسانے کا نہیں ہے، یہ دنیا کچھار بنانے کا نہیں ہے، یہ دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں تراش کر رکھ دینے کا نہیں ہے. یا ہمیشگی کی زندگی نہیں اللہ والوں، یہ زندگی تو چند دنوں کی ہے. تم نے تراشا، تم نے بنایا، نہ جانے تمہیں اس میں آرام کرنے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی کائنات نے فرمایا کأنک کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا کے اندر اجنبیوں کی طرح زندگی گزار، اجنبیوں کی طرح، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جس کا کوئی کچھار نہیں ہوتا، جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا. کوئی پردیش چلا گیا، بدیش چلا گیا، دوسرے ممالک میں چلے گئے، ان کا تو وہاں کچھ اپنا ہے ہی نہیں، اجنبی ہے. اجنبیوں کی سی یہاں زندگی گزارنی ہے اور خواہشات کو کچل دینے ہیں. یا کہا کہ کسی راہگیر مسافر کی طرح اپنی زندگی گزار. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں مال جمع کرنے کے، یہاں مزے لوٹنے کے نہیں، ورنہ پھر اس وقت بڑے پچھتاؤ گے. حتی اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها. جب تمہارے پاس موت آ جائے گی تو پھر کہو گے اے اللہ رب ارجعون، اے اللہ ہمیں لوٹا دے، ہمیں لوٹا دے. کہاں؟
لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، جس دنیا کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا، جو دنیا ہم چھوڑ رہے ہیں، جس دنیا سے تو لینے کے لیے آ گیا ہے، جس دنیا سے تو نے بلا دیا ہے، اے میرے مالک جس دنیا کو ہم نے چھوڑ کے آیا ہے اس دنیا کی طرف ہمیں بھیج دے تاکہ ہم نیک بن جائیں، اچھے اعمال کر لیں. لعلی اعمل صالحا، لیکن اس وقت اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کا کیا مطلب؟ کوئی فائدہ نہیں. اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، اب ہرگز نہیں. کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو صرف ایک بات ہے، جب سمجھائے بجھائے بتائے تب سمجھ میں نہیں آئی. جہنم میں چیخے گا پکارے گا، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. وہاں چیخے گا پکارے گا، اے اللہ اب لوٹا دے لوٹا دے، اے اللہ بھگا اب یہاں سے بھیج. تب تماشا سمجھ میں آئے گا یہاں کون سا کرکٹ کا کھیل تھا یا فٹ بال کا. اس وقت سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں. چیخے گا انسان، پکارے گا. کب چیختا ہے انسان؟ کسی کو ہلو چونٹی کاٹ لو تو چیخے گا؟ نہیں چیخے گا، اس کرے گا. جب انتہائی تکلیف برداشت سے باہر ہوتی ہے تو انسان چیخ مارتا ہے. اور جہنم کی تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، دعا کرے گا اس وقت، ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ وہ عمل جو ہم کرتے تھے دنیا میں اب ہم نہیں کریں گے، ہمیں یہاں سے نکال دو، اے اللہ ہمیں یہاں سے بھیج دے. کوئی فائدہ. اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ارے ہم نے تمہیں عمریں نہیں دی تھی، ہم نے تمہیں عمریں نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی، تب تمہیں سمجھ نہیں آئی بات. گلے پھاڑ پھاڑ کر چیخنے والا سمجھاتا رہا اور تو خالی جانوروں کی طرح کمانے کھانے پر لگا رہا، بیوی بچوں کو پالنے پر لگا رہا. رات آیا سو گیا، صبح اٹھا پھر دین بھر. بعض لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں رہتا میرے بچے کتنے ہیں، اتنا مصروف ہو جاتا. لیکن یہ ناجائز مصروفیات کوئی کام دینے والا نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اللہ فوراً سوال کرے گا کیا میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، عمریں نہیں دی تھی؟ دی تھی نا. سمجھ میں آیا. وہاں سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. جب کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھتے اس وقت جب یہ مجرمین اپنی منمانی زندگی یہاں گزارنے والا، اپنے مقصد کو نہ پہچاننے والا انسان مجرم ہے، دونوں جہانوں کا مجرم ہے. یہاں بھی کالانعام جانوروں کی طرح یہاں بھی ہے، اور وہ زندگی ہی نہیں، یہ خالی کھائے پیے اور مر جائے، وہ تو بیکار ہے، بے سود ہے. کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن جب دیکھے گا جہنم کو دیکھے گا تب کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، اے اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، اے اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، ہمیں لوٹا دے، ہمیں لوٹا دے. یقین کرنے والوں میں ہم جو ہو جائیں گے، صاحب ایمان بن جائیں گے. اے اللہ لوٹا دے. اللہ اکبر. اللہ کیا کہے گا؟ نہیں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ کہتے ہم تو جہنم کو جن و انسان سے بھریں گے. کس سے؟ نافرمان جن و انسان سے. اللہ نے فرمایا فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اللہ کہتے اس وقت ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو اے اللہ کے بندو، اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری تخلیق کا، ہمارے وجود کا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، مقصد کیا ہے. اگر یہ دنیا سمیٹنا، یہ دنیا بٹورنا رہتا تو نبی کائنات کو اللہ نے اختیار بھی دیا تھا. آپ کو کہا بھی تھا کہ اگر آپ چاہیں کہ اس دنیا کو لے لیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ جنت کو بھی لے لیں. کیا کہا تھا؟ اس دنیا کو بھی لے لیں، ساتھ ہی ساتھ آپ اللہ سے ملاقات بھی کریں. دوسرا آپشن دیا تھا آپ کو کہ یا تو آپ اس دنیا کو چھوڑ دیں اور ہمارے پاس آ جائیں، جنت میں آ جائیں. رب کے رسول نے کہا ہمیں جنت چاہیے، اور اس دنیا کو ٹھکرا دیا. تم اسی نبی کے امتی ہو،
اسی نبی کے ماننے والے ہو. اب تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر مرد عورت کو اپنے مقصد وجود کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس لیے پیدا کیے. یہ جانوروں کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بلکہ ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لیے, اللہ رسول کو پہچاننے کی اور رب کی مرضی کو پانے کے لیے زندگی میں بھیجا, ہمیں اچھے عمل کرنے کے لیے زندگی میں بھیجا. اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ہر طرح کے ناجائز امور سے محفوظ فرما اور ہر طرح کے جائز معاملات اور جائز طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو وہ کام ہم سے لے لے جس کام سے تو راضی ہوتا ہے اور جس کام سے راضی ہونے کے بعد تو ہمیں جنت دے دے. ایسا کام ہم سے لے لے اور وہ تمام کام سے تو ہمیں دور رکھ جس کام کے کرنے سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.